اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بلبل ہزار داستان۔ بلبل ہزار داستان۔ یہ اچھنا سردار کے شورۂ آفاق ناول کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر کروں گا جو ہماری کہانی میں ذکر آتا ہے بلبل ہزار داستان کا۔ یہ ایک عمارت کا نام ہے اور یہ عمارت واقع ہے کراچی میں۔ یہ جو عمارت ہے بلبل ہزار داستان، یہ کراچی کے ایریا نیپیر روڈ پر واقع ہے۔ نیپیر روڈ ایک وسیع و عریض بازار ہے، کراچی کا ایک بہت لمبا چوڑا بازار ہے جسے نیپیر روڈ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پچھلی ایک دو کہانیوں میں ذکر کیا لاہور کے بازار حسن کا، نیپیر روڈ کراچی کا بازار حسن ہے، اور یہ لاہور کے بازار حسن سے بہت طویل اور بہت عریض ایک بازار ہے، اور یہاں پر کئی ہزار عمارتیں ہیں جہاں پر گانے بجانے کا، رقص و موسیقی کا ایک بازار تھا، جہاں کبھی کسی زمانے میں انتہائی رونق ہوا کرتی تھی۔ اس بازار کو 1973 میں نے کچھ دیر کے لیے اپنے ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر دوست کے ساتھ وزٹ کیا تھا، اور پھر دوسری بار مجھے کراچی کے نیپیر روڈ پر جانے کا اتفاق اس وقت ہوا جب میں ایک بڑے ٹیلی ویژن کے لیے ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، اور ٹریننگ کے دوران مجھے اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ میں کراچی کے نیپیر روڈ پر ایک مختصر ڈاکومنٹری بناؤں۔ تو ہم بات کریں گے آج کراچی کی بہت بڑی عمارت، کئی منازل پہ مشتمل عمارت بلبل ہزار داستان کا۔ یہ کثیر المنازل جو بلڈنگ ہے، اس میں میرے خیال میں 1000 سے زیادہ گھرانے کسی زمانے میں رہتے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی عمارت ہے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد کئی سال تک آباد رہی، اور یہ انتہائی پاپولر تھی پوری دنیا میں کہ نیپیر روڈ بھی اور یہ بلڈنگ بلبل ہزار داستان بھی۔ اس بلڈنگ بلبل ہزار داستان کے بارے میں بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان کی ٹاپ کی ہیروئنز نے بھی جنم لیا، ٹاپ کی فلم سٹارز۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ ماضی میں چلے جائیں، ہم شمی مارا کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم نیر سلطانہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور پھر اگر ہم 70 کی دہائی میں چلے جائیں تو شریف گھی والا کی بیٹی، جس نے پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت نام کمایا، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت محنت کی، اور آج بھی وہ تر و تازہ ہے، اور غیر شادی شدہ ایک بڑے ایکٹر سے شادی کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ شادی نہیں کی، اور اکیلی لاہور میں رہ رہی ہیں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور نہ صرف فلمی صحافی بلکہ معاشرے کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس اداکارہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کراچی کے نیپیر روڈ کی بلڈنگ بلبل ہزار داستان کا، کہ جب مجھے
2002 میں جب میں بتایا آپ کو کہ ٹیلی ویژن کی ٹریننگ کر رہا تھا، اسائنمنٹ دی گئی کہ اس بلڈنگ پر میں ایک رپورٹ بناؤں کہ بلبل ہزار داستان نامی یہ بلڈنگ جو ابھی تک قائم ہے، تو یہ یہاں پر کون کون رہا، کب بنی، کس نے بنائی، اور یہ ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ بلبل ہزار داستان نامی ناول مشہور ہوا ہے، اسی طرح کراچی کے بازار حسن نیپیر روڈ کی یہ عمارت جو ہے یہ بھی ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا بہت نام ہے، بہت دنیا اس کو جانتی ہے۔ تو جب میں گیا بلبل ہزار داستان نامی عمارت پر ڈاکومنٹری بنانے کے لیے، تو وہاں مجھے اس بازار میں نیپیر روڈ میں جہاں بتایا جاتا تھا کہ یہاں رات کو ہی نہیں دن کے وقت بھی بہت رونق اور میلے نظر آیا کرتے تھے، 2002 میں وہ علاقہ ویران ہو چکا تھا، اور وہ خواتین جو موسیقی کا، ناچ گانے کا پروگرام کیا کرتی تھی رات کے وقت، اور پتہ نہیں کون کون لوگ وہاں جاتے رہے، کتنے بڑے بڑے نام وہاں جاتے رہے۔ اگر اتنے بڑے بڑے نام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں فلم لائن میں آئے تو آپ خود سوچئے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے بھی رہے ہوں گے۔ تو جب میں نے ویرانیاں دیکھی وہاں کی، تو میں نے کہا کہ ایک رپورٹ تو ہم بناتے ہیں اس عمارت پر جس کا نام ہے بلبل ہزار داستان، اور میں نے سوچا دوسری ایک رپورٹ بنائی جائے کہ نیپیر روڈ کا یہ ایریا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں راتیں جاگا کرتی تھی، اب ویرانیوں کا منظر کیوں پیش کر رہا ہے، اور کیسی ویرانیاں ہیں یہاں پر، کیسی اداسیاں ہیں، کیسی تنہائیاں ہیں، اور اس بازار میں کتنی ہزار ہا لکھوک ہا داستانیں جو ہیں رقم ہوئیں، اور پتہ نہیں کون کون جاتا رہا اور کون کون وہاں پیدا ہوتا رہا۔ بہرحال اس پہ بھی میں نے ایک رپورٹ بنانے کا ارادہ کیا، اور رپورٹ بنائی میں نے۔ جب میں اس ویران نیپیر روڈ پر رپورٹ بنا رہا تھا، ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، میرے ساتھ کیمرہ مین بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھا، ایک دو اور بندے تھے، اور میں اس ڈاکومنٹری کو ڈائریکٹ کر رہا تھا۔ تو اسی مٹر گشت کے دوران میں نے ایک ویران سی عمارت میں جو انتہائی بوسیدہ ہو چکی تھی، کچھ لوگوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں بھی تجسس ہوا، ہم نے بھی کہا کہ اس تاریخی نیپیر روڈ میں جہاں کبھی ہزار ہا کوٹھے آباد تھے، ایک چھوٹا سا ویران سا کوٹھا بھی دیکھا جائے۔ تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میرے جو ساتھ لوگ تھے ٹیلی ویژن کے، نیوز چینل کے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ 2002 میں بھی ایک چھوٹا سا کوٹھا جہاں ایک ادھیڑ عمر عورت اپنی ایک بیٹی کے ساتھ مقیم تھی، وہاں پر جسم مزدوری کا دھندا جاری تھا۔ جسم مزدوری کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ خواتین جو پتہ نہیں کن کن مجبوریوں کے باعث جسم فروشی کر کے اپنا روزگار کماتی ہیں، ان کو سادہ الفاظ میں اور شریفانہ الفاظ میں جسم مزدور عورتیں کہا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور وہاں بھی بہت سارے امیدوار چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لڑکی
पता नहीं 1 घंटे में कितने लोगों को राज़ी करके वहाँ से भेज रही थी। मुझे वहाँ खड़े खड़े मेरे साथियों ने और मैंने बात की कि यार ये तो इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। ये कैसा मुआशरा है कि जहाँ पर माँ बेटी को अपना पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस किस्म की मुशक्कत करना पड़ रही है। इससे पहले इसी किस्म का वाक़या लाहौर में भी पेश आ चुका था मेरे साथ, जो वहाँ कराची के नीपे रोड पे आया। मैंने तरस खाते हुए उस जिस्म फरोश लड़की को रोकना चाहा तो उसने मेरा हाथ बड़े ज़ोरदार झटके के साथ परे किया और कहा, मस्खरी मत करो, मेरे साथ ये मेरे धंधे का टाइम है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई कहानी के साथ। जाते जाते दरख्वास्त करूँगा, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।